السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سیاست اور عدالتوں میں بہت ہی ہلچل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو سائفر کیس میں ایک بہت بڑا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کے حوالے سے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزا عمر قید یا سزائے موت ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے اور عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ ضمانت سزا روکنا نہیں، عمر قید اور سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں، جبکہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے مختصر فیصلہ آیا تھا، آج اس کا تفصیلی فیصلہ آیا جس میں سائفر کیس میں گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے۔ اب اس فیصلے کا امپیکٹ کیا ہوں گے؟ کیونکہ گزشتہ روز عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ کی وساطت سے سائفر کیس میں ضمانت کے بعد یعنی ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمران خان کو ضمانت ملے گی۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی کچھ حلقوں کی طرف سے اور خاص طور پہ شہباز گل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اول تو کیس لگنے نہیں دیا جا رہا اور اس ہفتے لگنا تھا، چنانچہ اس کو اس لیے اس ہفتے بھی نہیں لگنے دیا جا رہا کیونکہ جو کیس ہے وہ جسٹس طارق مسعود صاحب کے سامنے لگے گا، اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے ضمانت نہیں دینی، یہ یعنی پری اسکرپٹڈ طریقے سے یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ پہلے فیصلہ طے کر لیا، یہ ان کی طرف سے کہنا ہے، اور یہ بارہا یہ وہ ان کے مختلف حلقوں میں اور خاص طور پہ شہباز گل کی طرف سے کہا گیا کہ طارق مسعود صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب ہی سنیں گے اور وہ ان کو ضمانت نہیں دیں گے۔ یہ معاملہ اب تک یہاں تک بنا ہے۔ اس کے آگے جو سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ اسلام آباد کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے اور عمران خان کو ضمانت نہیں ملتی تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بری خبر ہوگی۔ اب ایک طرف عمران خان کی سزائے موت یا عمر قید پر ریمارکس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ ہے، دوسری طرف پاکستان میں جو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ہیں وہ جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ اب یہ محض اتفاق ہی ہوگا، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے جاتی عمرہ میں آئندہ وزیر اعظم بننے کی خواہش مند نواز شریف سے ملاقات کی، اور جو بیان جاری کیا گیا نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ امریکی سفیر اور نواز شریف نے پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ تیار ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، اور جس طرح سے آپ یہ تصویریں دیکھیں تو ایک طرح سے ان کو بظاہر آشیرواد ہے یا پھر مبارکبادیں بھی کہ یا پھر نیک تمنائیں یا نیک خواہشات بھی کہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نواز شریف نے امریکہ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی عوام آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔ ادھر رانا ثناء اللہ نے یہ بیان بھی داغ دیا کہ نون لیگ آئندہ الیکشن میں پنجاب سے قومی اسمبلی کی 125 نشستیں جیتے گی۔ واٹ اے کانفیڈنس! مطلب ایک پورے کا پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم آج ہی کے دن یوسف رضا گیلانی سے ملنے کے لیے ملتان بھی پہنچے، اور گیلانی ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر رفیق بھروانہ بھی تھے، دوست محمد کھوسہ بھی تھے، تو ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام لایا جا سکتا ہے۔ تو بہت ہی نیک تمنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی کسی حد تک امریکہ کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، لیکن لگتا ہے کہ بہت زیادہ نیک تمنائیں جو نظر آ رہی ہیں وہ نواز شریف کے لیے ہیں۔ تو امریکی سفیر جو ہیں وہ آئندہ انتخابات 2024 کے منظرنامے کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ملتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت بڑی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ آج کے دن تو آصف علی زرداری صاحب نے برطانوی ہائی کمیشن جین میرٹ سے بھی ملاقات کی، اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی طرف سے چارلس کے جنم دن کے حوالے سے بھی اظہار مسرت کا پیغام دیا گیا۔
ذرا دیکھیے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ کس قدر کنیکٹڈ ہے، اور انٹرنیشنل ایلیٹ کے ساتھ آصف علی زرداری نے شاہ چاس کے جنم دن کے حوالے سے اظہار مسرت کا پیغام دیا، اور دوسرا انہیں ڈیوڈ کیمرون کی وزیر خارجہ بننے پر بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا انہوں نے، اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے بھی بات چیت ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی جو دھینگا مشتی تھی اب وہ دنگل میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنگل میں تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کے ساتھ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف نے ہاتھ کر دیا ہے۔ وہ جس طرح سے بھی بھاگ بھاگ کر بلوچستان سے الیکٹیبل کو پکڑ رہے ہیں اور جنوبی پنجاب سے الیکٹیبلز کو بس میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ میں بھی انہوں نے اپنا ایک بندہ چھوڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سابق ڈائریکٹر جنرل FIA یعنی بشیر میمن صاحب کو اپنا پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ سندھ بنا کر بھیجا ہوا ہے، اور وہ پورا زور لگا رہا ہے سندھ کے تمام جو الیکٹیبلز ہیں ان کو مٹھی میں کرنے کے لیے، اور تاکہ میاں نواز شریف کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ وہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پورے تھرل میں ہیں دونوں پارٹیاں۔ بلاول کا پشاور جلسہ بھی بہت اہم تھا، لیکن بلاول کے لیے ایک بری خبر بھی ہے کہ پشاور سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ اسما ارباب نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا۔ خیر بات، اب یہ نون لیگ میں جمپ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک جھٹکا ضرور ہے۔ اسما عالمگیر نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے نالاں تھے، تو ان پالیسیوں کی وجہ سے KPK میں پیپلز پارٹی 6 نمبر پر آ چکی ہے۔ تو سیاسی صورتحال بہت ہی فلوئڈ ہے۔ ایک طرف عمران خان کی عمر قید اور سزائے موت پر فیصلے، ضمانتیں مسترد اور سپریم کورٹ سے امیدیں، اور دوسری طرف سیاسی میدان میں نواز شریف کی الیکٹیبلز کے لیے دوڑ دھوپ، امریکی سفیروں کی سے ملاقاتیں اور بلاول کے جلسے۔ دیکھتے ہیں سیاست اور الیکشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔